میں شہباز کراں پروازاں وچ دریائے کرم دے زباں تا میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہو افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو حاتم جے کئی لکھ کروڑاں در باہو دے منگ دے ہو سلطان الفقر سید الکونین سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فقیر مالک الملکی اور مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا ہیں۔ اپنی تصنیف لطیف نور الہدا کلام میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کامل مکمل اکمل اور نور الہدا جامع مرشد ہوں اور مالک الملک کی مرتبے کا جامع فقیر ہوں۔ فقراء میں فقیر مالک الملک کی سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور صاحبان تلقین و ارشاد میں مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سب سے آخری مرتبہ ہے۔ انسان کامل کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اور یہ مرتبہ سب مراتب کا جامع ہے، اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب سلطان العارفین ہے، یعنی عارفوں کے سلطان۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ قادری کو سلسلہ سروری قادری کے نام سے منظم کیا اور اس کے لیے تا قیامت اپنی کتب کی صورت میں فکری اثاثہ مہیا کیا اور یوں حق تعالیٰ کے متلاشی طالبان مولا کے لیے راہ حق کو آسان سے آسان تر بنا دیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اجداد وادی سونس کیسر تحصیل نوشہرہ ضلع خوشاب کے گاؤں انگا میں رہائش پذیر رہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے مزارات اور متعلقہ مقامات کے آثار اب تک انگا اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں۔ انگا کے قبرستان میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت سلطان فتح محمد رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی دادی محترمہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ اس قبرستان سے ذرا آگے درمیان میں سڑک ہے اور اس سڑک کے ساتھ ہی پرانا قبرستان ہے جہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا کی تربت مبارک موجود ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ تھا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتب کے شروع میں اپنا تعارف جن الفاظ سے کراتے ہیں اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، یعنی تصنیف فقیر باہو ولد بازید محمد عرف آوان۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہاں کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک صالح، شریعت کے پابند، حافظ قرآن اور فقیہ شخص تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی لشکر کے ساتھ بسر کی اور تمام جوانی جہاد کی نظر کر دی اور ڈھلتی عمر میں خاموشی سے انگا آ کر حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ
عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سلطان العارفین حضرت سہی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں اپنی والدہ محترمہ سے اپنی عقیدت و محبت کا بارہا اظہار فرماتے ہیں۔ مائی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر اللہ تعالیٰ کی 100 بار رحمت ہو کہ انہوں نے میرا نام باہو رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راستی از راستی آراستی، رحمت و غفران بود بر راستی۔ راستی رحمت اللہ علیہ راستی یعنی حق سے آراستہ ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت ہو راستی پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا پایا فقر میں بہت بلند تھا اور اپنے بچے کا نام باہو رکھا تو اس بنا پر کہ وہ فنا فی ہو کے مرتبہ پر تھی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو بارگاہ حق تعالیٰ سے سلطان العارفین حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ولادت اور بلند مرتبہ کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم الہی کے تابع آپ رحمت اللہ علیہ کا نام باہو رکھا۔ سلطان العارفین حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت بی بی صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے کی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے ہی ابتدائی باطنی تربیت بھی حاصل کی۔ تاریخ میں حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کے درست سن وفات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مناقب سلطانی سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال سلطان العارفین حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ اس وقت بھی زندہ تھیں جب سلطان العارفین حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سلطان العارفین حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والدین کے مزار مبارک شورکوٹ شہر میں ہیں، اور مزار مبارک مائی باپ حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بمطابق 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ بحکم خداوندی آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام باہو رکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، نام باہو مادر باہو نہاد، زانک باہو دائمی باہو نہاد۔ باہو کی ماں نے باہو نام رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے قبل تاریخ میں کسی بھی شخص کا نام باہو نہیں ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس میں ہو کے عین مظہر ہیں، اور اپنی تمام کتب میں ہر جگہ اپنے آپ کو فقیر باہو فنافی ہو کہہ کر ذکر فرماتے ہیں، اور جا بجا اپنی فنا اور بقا اس میں ہو میں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اگر بائے بشریت حائل نبودے باہو عین یاہو است، اگر بشریت کی با درمیان میں حائل نہ ہو تو باہو عین یاہو ہے۔ حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں بچپن میں ہی ازلی نور چمک رہا تھا، اور پیشانی نور حق سے منور تھی۔ یہ نور ازل زمانہ شیر خواری میں ہی اپنے جوہر دکھانے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ عبادت یا ذکر و تصور اس میں اللہ ذات میں محو ہوتی تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ معصوم بچہ ان کی عبادت میں خارج نہیں ہوگا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ بھی محبوب سبحانی حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی طرح رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بچپن میں ہی اتنی پرکشش تھی کہ جس پر نظر ڈالتے اس کی زندگی کو ہی بدل دیتے، اور وہ خود بخود بغیر کسی ترغیب اور تبلیغ کے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی قسم کا کتابی اور ظاہری علم حاصل نہیں کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ
عین الفقر میں فرماتے ہیں، مجھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری علم حاصل نہیں تھا، لیکن واردات غیبی کے سبب علم باطن کی فتوحات اس قدر تھی کہ کئی دفتر درکار ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ نیست مارا علم ظاہر، ذا علم باطنی جاں گشت طاہر۔ اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا، اس لیے جملہ علوم میرے جسم میں سما گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں مکاشفات اور تجلیات انوار ذاتی کے سبب علم ظاہری کے حصول کا موقع نہیں ملا، اور نہ ہی ہمیں ظاہری ورد و وظائف کی فرصت ملی۔ اس قدر استغراق کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت نبوی پر اس قدر ثابت قدم رہے کہ زندگی بھر آپ رحمت اللہ علیہ سے ایک مستحب بھی فوت نہیں ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا اور اپنا پیشوا اور راہبر شریعت کو بنایا۔ حضرت سید سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، اور پھر علوم باطنی کے حصول کے لیے والدہ محترمہ کا سایہ ہی کافی تھا، کیونکہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ عارفہ کاملہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں سرگرداں رہا، لیکن مجھے اپنے پائے کا مرشد نہیں مل سکا۔ ایک دن دیدار الہی میں مستغرق آپ رحمت اللہ علیہ شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت اور باروب سوار نمودار ہوا، جس نے اپنائیت سے پکڑ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو قریب کیا اور بڑے دل نشین انداز میں آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو قریب تھا کہ خود کو آپ رضی اللہ عنہ پر نثار کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ رحمت اللہ علیہ پر توجہ مرکوز کی اور فرمایا، فرزند، آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر جیسے وقت تھم گیا، ہر شے ساکت ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے میں خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ عالیہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم حاضر تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجلس سے اٹھ کر آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بھی توجہ کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے، تو مجلس میں صرف اہل بیت رضی اللہ عنہم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمائیں گے، لیکن بظاہر خاموش تھے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب نہ رہا، چنانچہ اول اور آخر یکساں ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین سے مشرف ہوا
تو خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے فرمایا تو میرا فرزند ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں پر بوسہ دیا اور اپنے گلے میں ان کی غلامی کا حلقہ پہنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق خدا کو خالق کائنات کی جانب بلاؤ اور انہیں تلقین و ہدایت کرو، تمہارا درجہ دن بدن بلکہ گھڑی با گھڑی ترقی پر ہوگا اور ابد الاباد تک ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سروری و سرمدی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور اس ظاہری بدن کے ساتھ دیکھا اور مشرف ہوا۔ بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب سبحانی سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو باطنی فیض سے مالا مال کرنے کے بعد خلقت کو تلقین و ارشاد کا حکم دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ رسالہ روحی شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دست بیت کرد مارا مصطفیٰ خواندہ است فرزند مارا مجتبی، شد اجازت باہو را از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بہر از خدا۔ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیت فرمایا اور انہوں نے مجھے اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ میں خلق خدا کو تلقین کروں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرزند خود خواندہ است مارا فاطمہ معرفت فقر است برمن خاتمہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے، اس لیے معرفت فقر کی مجھ پر انتہا ہو گئی۔ اسی باطنی مہربانی کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس گھر پہنچے تو والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا آپ رحمت اللہ علیہ کے گوش گزار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سارا ماجرا سن کر فرمایا اب تمہیں کسی مرشد کامل سے ظاہری دست بیت کر لینی چاہیے۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں ایک بار پھر گھر سے نکل پڑے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تجسس کی مسافت کے راستوں کو طے کرتے مختلف درویشوں اور فقیروں سے ملے، لیکن کوئی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی طلب پوری نہ کر پا رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لا تعداد لوگوں سے گڑھ بغداد موجودہ عبد الحکیم میاں چنو ضلع خانیوال راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کا شہرہ سنا تو ان سے ملاقات کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آپ گڑھ بغداد تشریف لے گئے۔ شاہ حبیب اللہ قادری نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مختلف امتحان لیے اور ہر لحاظ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو خود سے بہتر پایا، لہٰذا اس دور میں سلسلہ سروری قادری کے امام حضرت شیخ عبد الرحمن جیلانی رحمت اللہ علیہ جو غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں کے پاس دہلی جانے کا اشارہ دیا۔ حضرت سہی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فوراً دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ دہلی سے دور ہی تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آگے بڑھ کر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے پاؤں عزت سے چھونے کے بعد عرض کیا
کہ اس کو شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استقبال کے لیے روانہ کیا ہے۔ 29 ذیقعدہ 1078 ہجری بمطابق 11 مئی 1668 بروز جمعۃ المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل سے اپنا ازلی نصیبہ اس میں اللہ ذات کی صورت میں ایک قدم میں ہی ایک دم میں پا لیا۔ جو چاہتے تھے مل گیا اور اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا گیا۔ واپسی پر دہلی کی جامع مسجد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بادشاہ اورنگزیب سے بھی ہوئی۔ اس ملاقات میں اورنگزیب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یادگار کے لیے التجا کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب اورنگ شاہی تصنیف فرمائی، جسے شاہی محرروں نے اسی وقت تحریر کر لیا۔ دست بیعت کے بعد دہلی سے واپس تشریف لا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کا آغاز فرمایا۔ اس روز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ذات الہی کے جذبات و انوار اس طرح متجلی ہونا شروع ہوئے کہ سینکڑوں لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم میں واصل باللہ کر دیتے۔ حضرت سہی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں کو معرفت اور فقر کی تعلیم و تلقین کے لیے ہمیشہ سفر میں رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر گھوم پھر کر محبت اور معرفت الہی کا خزانہ بانٹتے پھرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل اکمل نور الہدا تھے، اور مرشد کامل نور الہدا سالک یعنی طالب اللہ کو تعلیم، توجہ اور تلقین کے ذریعے عین العیان کے مرتبہ پر پہنچا دیتے، یہاں تک کہ اسے ذکر، فکر، ورد و وظائف کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سلطان العارفین ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور اولیاء کرام میں اسی لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ سلطان الفقر پر فائز ہیں۔ مرتبہ سلطان الفقر کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں، جان لے جب نور احدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کائنات یعنی کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی سے رونق بخشی۔ اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل اٹھے، اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، پھر جذبات اور ارادات کی کثرت سے 7 بار جنبش فرمائی، جس سے 7 ارواح فقراء باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ تصور ذات میں محو تمام مغز بے پوست حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے جمال کے سمندر میں غرق آئینہ یقین کے شجر پر رونما ہوئی۔ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو کبھی سنا۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہیں جسے کوئی زوال نہیں، کبھی نوری جسم کے ساتھ تقدیس و تنظیم کوشاں رہیں، اور کبھی قطرہ سمندر میں اور کبھی سمندر قطرہ میں، اور اذا تم الفقر فہو اللہ کے فیض کی چادر ان پر ہے۔ پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے، اور وہ الفقر لا یحتاج الی ربی ہی ولا الی غیری ہی کہ جاودانی عزت کے تاج سے معزز و مکرم ہے۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیام قیامت کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا قدم تمام اولیاء اللہ غوث و کتب کے سر پر ہے۔ اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے، اور اگر بندائے خدا کہا جائے تو بھی روا ہے۔ اس راز کو جس نے جانا اس نے ان کو پہچانا۔ ان کا مقام حریم ذات کبریا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا۔ حقیر دنیا اور آخرت کی نعمتوں، حور و قصور اور بہشت کی طرف
آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور جس ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سراسیمہ ہو گئے اور کوہ طور پھٹ گیا تھا۔ ہر لمحہ اور ہر پل جذبات انوار ذات کی ویسی تجلیات 70,000 بار ان پر وارد ہوتی ہیں، لیکن وہ نہ دم مارتے ہیں اور نہ آہیں بھرتے ہیں، بلکہ مزید تجلیات کا تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ وہ سلطان الفقر اور سید الکونین ہیں۔ یہ مبارک ارواح 7 ہیں۔ ان کے ناموں کا انکشاف کرتے ہوئے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان میں ایک خاتون قیامت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک ہے، ایک حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک ہے، ایک ہمارے شیخ حقیقت حق نور مطلق مشہود علی الحق حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سر العزیز کی روح مبارک ہے، اور ایک سلطان انوار سر السرمد حضرت پیر عبد الرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر قدس سر العزیز کی روح مبارک ہے، ایک حاخویت کی آنکھوں کا چشمہ سر اسرار ذات یاہو فنافی ہو فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ قدس سر العزیز کی روح مبارک ہے، اور 2 ارواح دیگر اولیاء کی ہیں۔ ان ارواح مقدسہ کی برکت و حرمت سے ہی دونوں جہان قائم ہے۔ جب تک یہ دونوں ارواح وحدت کے آشیانہ سے نکل کر عالم کثرت میں نہیں آئیں گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان کی نظر سراسر نور وحدت اور کیمیائے عزت ہے۔ جس طالب پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، وہ مشاہدہ ذات حق تعالیٰ ایسے کرنے لگتا ہے گویا اس کا سارا وجود مطلق نور بن گیا ہو۔ انہیں طالبوں کو ظاہری ورد و وظائف اور چلہ کشی کی مشقت میں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔ رسالہ روحی شریف میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جن 7 سلطان الفقر اور سید الکونین کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے 5 ارواح کے ناموں کا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکشاف فرما دیا تھا، جو دنیا میں جلوہ گر ہو کر اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے رحمت اور فیض کا موجب بنے۔ ان 5 ارواح کے حالات زندگی اور مناقب پر بہت سی کتب اور رسائل تصنیف ہو چکے ہیں، اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں آنے والی 2 ارواح کے ناموں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اخفا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک روح اور ہستی دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے، جس کی غلامی اور زیارت کا شرف اس زمانے کے لوگوں کو حاصل ہوا۔ ان کا نام سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کے مرشد اور سلسلہ سروری قادری کے آپ مجلہ الاقدس سے پہلے امام اور سربراہ ہیں۔ جس طرح غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے دوران واز بحکم خدا بندی یہ اعلان فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ روحی شریف میں اعلان فرمایا، جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے سربلندی حاصل ہوئی ہے، اور حضور فائز النور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام خلقت، کیا مسلم، کیا کافر، کیا با نصیب، کیا بے نصیب، کیا زندہ اور کیا مردہ، سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان گوہر فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ دونوں کے لغوی معنی چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا، پسندیدہ اور برگزیدہ کے ہیں، لیکن یہ دونوں القاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آخری زمانہ میں جب گمراہی عام ہوگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات روشنی کا مینار ہوں گی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو لے کر کھڑا ہونے والا کوئی فرد لوگوں کی ہدایت کا موجب بنے گا۔
اور اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی رہنمائی حاصل ہوگی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تعداد 140 ہے۔ ابیات باہو جو کہ پنجابی میں ہے کے علاوہ تمام کتب فارسی زبان میں ہیں۔ حضرت سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب سلطانی میں کتب کی جو فہرست دی ہے وہ بہت کم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناقب سلطانی کی تصنیف کے وقت ہی اکثر و بیشتر کتب زمانہ کی دست برد کی نظر ہو چکی تھیں یا ان کے پاس موجود نہ تھیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب اب تراجم کی صورت میں دستیاب ہیں، ان کے نام یہ ہیں: دیوان باہو، عین الفقر، مجالست النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلید التوحید کلاں، کلید التوحید خرد، شمس العارفین، امیر الکونین، تیغ برہنہ، رسالہ روحی شریف، گنج الاسرار، محک الفقر خرد، محک الفقر کلاں، اسرار قادری، اورنگ شاہی، جامع الاسرار، عقل بیدار، فضل اللقاء خرد، فضل اللقاء کلاں، مفتاح العارفین، نور الہدا خرد، نور الہدا کلاں، توفیق ہدایت، قرب دیدار، عین العارفین، کلید جنت، محکم الفقراء، سلطان الوہم، دیدار بخش، کشف الاسرار، محبت الاسرار، طرفت العین، یا اس کتاب کا دوسرا نام حجت الاسرار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی واحد کتاب جو پنجابی شاعری پر مشتمل ہے، ابیات باہو کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب علم لدنی کا شاہکار ہیں۔ ان کتب کو اگر با ادب اور با وضو پڑھا جائے تو فیض کا ایک سمندر کتب سے قاری کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اگر قاری صدق دل سے مطالعہ جاری رکھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی روحانی وارث سروری قادری مرشد تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کو نہ تو تصوف اور نہ ہی طریقت بلکہ فقر کا نام دیا ہے، اور راہ فقر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ راہ فقر میں صاحب مسمى مرشد کامل اکمل نور الہدا سروری قادری کی راہبری اور رہنمائی بہت ضروری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد بھی وہ جو پہلے دن ہی طالب مولا کو سنہری حروف سے اسم اللہ ذات لکھ کر دے اور اس کے ذکر اور تصور اور مشق مرکوم وجودیہ کا حکم دے۔ مرشد کی توجہ، کرم اور تصور اسم اللہ ذات یا تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طالب پر باطن میں دو اعلیٰ ترین مقامات لقائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کھلتے ہیں۔ باطن میں ان سے اعلیٰ کوئی اور مقامات نہیں۔ یہ مقامات صرف ان کو نصیب ہوتے ہیں جو اخلاص اور استقامت سے مرشد کی اتباع اور رضا کے مطابق راہ فقر میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت سے تھے۔ فقہ میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلاں میں فرماتے ہیں: میں حضرت نعمان امام اعظم کوفی باصفا صوفی کے مذہب پر ہوں، جو شرک، کفر اور سرود کی بدعت سے تارک اور فارغ رہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ فقر سروری قادری ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی تصنیف ہو جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قادری ہونے اور پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور ان کی فضیلت اور فیض روحانی کا ذکر نہ کیا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سروری قادری کی دو شاخیں بیان فرماتے ہیں، ایک سروری قادری اور دوسری زاہدی قادری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نسبت اول الذکر سے ظاہر کی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلاں میں فرماتے ہیں:
قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے، ایک سروری قادری اور دوسرا زاہدی قادری۔ سروری قادری مرشد صاحب اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اس لیے وہ جس طالب اللہ کو حاضرات اسم اللہ ذات کی تعلیم و تلقین سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے، جسے طالب اللہ اتنا لا یحتاج و بے نیاز متوکل اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہو جاتا ہے۔ زاہدی قادری طریقے کا طالب 12 سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں طعام تک نہیں جاتا۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد حضرت پیر صاحب محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سروری قادری طالب کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے۔ بر صغیر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی سلسلہ سروری قادری کو عروج حاصل ہوا، اور جب یہ سلسلہ خطے میں مشہور و معروف ہو گیا تو ہر کوئی قادری کہلانے لگا، اور سلسلہ سروری قادری میں ظاہریت اور سجادگی آ گئی، جس کا دل چاہتا قادری بن جاتا اور نام کے ساتھ قادری لگانے لگتا، حالانکہ اسے سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی نہ تو تعلیمات کا علم ہوتا اور نہ ہی حال سے گزرا ہوتا۔ ظاہری علماء نے بھی اپنے آپ کو اس سے منسوب کرنا شروع کر دیا، یوں اہل ظاہر اہل باطن بھی ہو گئے۔ اس لیے حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ سروری قادری کے طالب یعنی مرید کی ابتدا دوسرے سلاسل کی انتہا کے برابر ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تک سلسلہ سروری قادری اس طرح پہنچتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان سے حضرت امام خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان سے حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ جعفر ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ عبدالعزیز بن حرس بن اسد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ محمد یوسف ابو الفرا ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن محمد قریشی ہنکاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ تاج الدین ابو بکر سید عبد الرزاق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ سید عبد الجبار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ سید محمد صادق یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ سید نجم الدین برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ سید عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ سید عبد الستار رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ سید عبد البقا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ سید عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے حضرت شیخ سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، فقیر باہو کہتا ہے کہ میں 30 سال مرشد کی تلاش میں رہا اور اب سالہ سال سے طالب مولا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کوئی طالب مولا نہیں ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نور الہدا کلام میں فرماتے ہیں، میں سالہ سال سے ایسے طالب کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں جو دیدار الہی کے لائق ہو، لیکن افسوس مجھے ایسا طالب نہیں ملا۔ لہذا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حیات مبارکہ میں ایسا شخص یا طالب نہیں ملا جسے امانت الہیہ، امانت فقر اور آئندہ سلسلہ کا سربراہ بنایا جا سکے، جسے تصوف کی اصلاح میں خلیفہ اکبر کہتے،
اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سروری قادری کسی کو منتقل کیے بغیر ہی وصال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 139 سال بعد یہ امانت فقر سلطان التارکین حضرت سخی سلطان پیر سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں 12 سال تربیت کے بعد سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں بھیجا، اور وہاں سے ان کو تربیت کے بعد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا گیا، اور 139 سال سے رکا ہوا فقر کا سلسلہ آگے بڑھا۔ سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روحانی فیض اور امانت فقر سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبد الغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی، اور ان سے یہ امانت الہیہ امانت فقر شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ کاظمی المشری رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی۔ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ کاظمی المشری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ امانت فقر سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بعد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوئی۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقر پنجم سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر تھے۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امانت الہیہ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف لوٹ گئی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 سال تک محرم راز اور طالب مولا کی تلاش میں رہے، جو لائق امانت الہیہ ہو اور جس کو معرفت الہی کے خزانوں کی لازوال دولت عطا کی جا سکے۔ 12 اپریل 1998 کو وہ مبارک گھڑی آن پہنچی کہ جب سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ 1998 سے 2001 کے مختصر عرصہ میں سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کو امانت الہیہ کے وارث کے طور پر ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آزمائش سے گزارا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس نے اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کی خدمات میں صرف کر دیا۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کو طالب صادق کے طور پہ ہر طرح سے پرکھ چکے تھے، اور اب اس طالب صادق کو وارث امانت الہیہ منبع فقر مختار کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ 2001 میں سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا قصد فرمایا۔ 21 مارچ 2001 بروز بدھ وہ مبارک دن تھا کہ جب مناسک حج سے فراغت کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بر آ گئی۔ جس طالب مولا کو سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ منتخب کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائے تھے، وہ بارگاہ نبوت میں منظور و مقبول ہو گیا، اور 21 مارچ 2001 کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امانت الہیہ امانت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس کو منتقل ہونے پر مہر ثبت ہو گئی۔
سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ ادا فرمایا: ہمیں تو دل کا محرم مل گیا۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ کے ظاہری وصال 26 دسمبر 2003 کے بعد یہ امانت فقر سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کو منتقل ہوئی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس نے جب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل کے طور پر مسند تلقین و ارشاد سنبھالی تو اس وقت بہت سے جعلی پیر سلسلہ سروری قادری کے منصب پر بیٹھے ہوئے تھے اور اصل سلسلہ سروری قادری غیر معروف تھا۔ عام لوگ اس سے لا علم تھے، صرف خاص لوگوں کو اس کا علم تھا۔ آپ مجل الاقدس نے نہ صرف سلسلہ سروری قادری کے تمام مشائخ کی درست ترتیب، شان اور ان کا مرتبہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا، بلکہ عرصہ دراز کی شدید محنت اور تحقیق کے بعد ان مشائخ سروری قادری کی مکمل سوانح حیات، تعلیمات، فرمودات اور راہ فقر میں ان کی کاوشوں پر ایک جامع کتاب مجتبی آخر زمانی تصنیف فرمائی، جس کا انگریزی ترجمہ The Spiritual Guides of Sarvari Qadri Order کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی انہی خدمات پر تمام مشائخ سروری قادری کی جانب سے آپ مجل الاقدس کو شان فقر کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس نے مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد امت محمدیہ کی اصلاح اور فقر محمدی کی طرف رہنمائی کے لیے فقر پر 23 سے زائد کتب تحریر فرمائیں، جن میں شمس الفقراء کو فقر و تصوف کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ آپ کی زیادہ تر کتب کے انگلش میں تراجم ہو چکی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف لطیف رسالہ روحی شریف کو قارئین کی آسانی کے لیے فارسی کے اعراب اور آسان فہم اردو ترجمہ اور شرح کے ساتھ شائع کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی دیگر تصانیف کے بھی تحقیق شدہ اردو اور انگریزی تراجم شائع کروائے، جن میں امیر الکونین، قرب دیدار، محکم الفقراء، شمس العارفین، نور الہدا، کلید التوحید کلاں، گنج الاسرار، کشف الاسرار، رسالہ روحی شریف، عین الفقر شامل ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس اس گمراہی، نفسا نفسی اور مادہ پرستی کے دور میں بھی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا پیغام فقر پورے خلوص اور جاں فشانی سے عام فرما رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف نفس، شیطان اور دنیا کے وار شدید ہوتے جا رہے ہیں، وہیں آپ مجل الاقدس بھی معرفت الہی کی شمع ہر انسان کے قلب میں منور کرنے کے لیے ہر لمحہ سرگرم عمل ہیں۔ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس ویب سائٹس، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی پیغام فقر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہیں۔ ان ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے شمار طالبان مولا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر عشق الہی حاصل کر کے اپنے باطن کو درست کر چکی ہیں۔ بہت سے غیر مسلم آپ مجل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کر کے کلمہ حق پڑھ چکے ہیں، اور یہ فیض فقر آپ مجل الاقدس کی ذات اقدس سے مسلسل جاری و ساری ہے۔ بلا شبہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس ہی فقر کا وہ ماہتاب ہیں جس کا انتظار سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے۔
آپ منزل الاقدس پر ہی یہ بیت صادق آتا ہے۔ چڑھ چنا تے کر روشنائی، تارے ذکر کریندے تیرا ہو، تیرے جے چن کئی سہ چڑھ دے، سانو سجنا باج ہنیرا ہو۔ جتھے چن اساڈا چڑھدا، اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیوی حضرت مخدوم برہان الدین احمد ساکن لنگر مخدوم والا ضلع جھنگ کے خاندان سے تھیں۔ دوسری بیوی اپنی ہم کفو یعنی قوم آوان سے تھی۔ تیسری بیوی بھی قریبی رشتہ دار تھیں۔ چوتھی بیوی ملتان کے ایک ہندو ساہوکار خاندان سے تھیں، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر مسلمان ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں آئیں۔ مناقب سلطانی میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کی تعداد 8 بیان کی گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادگان میں سے صرف 3 صاحبزادوں حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان لطیف محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اولاد کا سلسلہ چلا، جبکہ باقی صاحبزادگان لاولد فوت ہوئے، اور ایک صاحبزادہ سلطان حیات محمد صاحب کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بعد میں سلطان لطیف محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اولاد کا سلسلہ مفقود ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار ظاہری و باطنی کرامات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، بہت مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی جس کافر پر نظر ڈالتے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت آخر عمر تک جاری و ساری رہی۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک راستہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ ہندو سنیاسیوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ ان میں سے ایک نے بطور حقارت پاؤں کی ٹھوکر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر کہا، ہمیں راستہ بتاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنیاسیوں کا یہ گروہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کلمہ طیبہ کی ایک ضرب اور ایک نگاہ سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بعد ازاں اس گروہ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کرامت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امی تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں 140 کتب تصنیف فرمائیں۔ ان کتب کو خلوص دل سے پڑھنے والے قاری نہ صرف معرفت الہی کے خزانے پاتے ہیں، بلکہ ان کی رہنمائی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی روحانی وارث اور ان کے سلسلہ سروری قادری کے امام تک بھی ہو جاتی ہے۔ اس کرامت کا مشاہدہ موجودہ دور میں کئی طالبان مولا نے کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر لکھی گئی کتب میں مذکور ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 63 برس کی عمر پائی اور یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق 1 مارچ 1691 بروز جمعرات بوقت عصر وصال فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو شور کوٹ میں دریائے چناب کے مغربی کنارہ پر شور کوٹ کی طرف واقع قلعہ کہرگان میں دفن کیا گیا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک 78 سال 1102 ہجری سے 1180 ہجری تک 1691 سے لے کے 1767 عیسوی تک رہا۔ 1180 ہجری 1767 عیسوی میں دریا قلعے تک آ پہنچا اور اسے گرا دیا، پھر قبروں تک جا پہنچا۔ دریائے چناب کے دوسرے کنارے پر گڑھ مہاراجہ کی طرف بستی سمندری میں پیپل کے کنویں پر ایک بڑی حویلی کی 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنایا۔ اس جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 157 برس یعنی 1180 سے 1336 ہجری بمطابق 1767 سے لے کر 1917 عیسوی تک رہا۔
حسب پیشگوئی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1336 ہجری بمطابق 1917 عیسوی میں دریا پھر دربار مقدس و معلیٰ کے قریب آ پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق مبارک 10 محرم سے پہلے نکال کر محفوظ کر لیا گیا۔ اس دربار شریف سے شمال مغربی گوشہ میں 1 میل کے فاصلہ پر موجودہ دربار شریف کی تعمیر شروع کی گئی اور 6 ماہ کے عرصہ میں دربار شریف اور مسجد تیار ہو گئے۔ اس دربار شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق مبارک اپریل 1918 عیسوی بروز جمعہ دفن کیا گیا۔ ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں دور دراز سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور اس سلسلہ کے 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کا عشق سلطان باہو قابل صد ستائش ہے۔ آپ مجل الاقدس ہر سال عرس سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت عشق و محبت اور عقیدت سے مناتے ہیں۔ آپ مجل الاقدس اکثر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پاک پر بھی حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلی سوانح حیات اور تعلیمات کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی تصنیف کردہ انگلش اور اردو کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ اردو کتب یہ ہیں: سلطان باہو، شمس الفقراء، مجتبی آخر زمان۔ انگلش کتب میں یہ شامل ہیں: سلطان باہو، The Spiritual Guides of Sarvari Qadri Order، صوفیزم، The Soul of Islam۔ یہ دربار پاک ہر قسم کی بدعت والی رسوم سے بھی پاک اور محفوظ ہے۔ سینکڑوں صاحب حال فقیر اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ اور دیدار کے لیے معتکف رہتے ہیں۔ مزار پاک کے اندر داخل ہونے کے بعد باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور جو اس دربار پر طلب حق کا سوال کرتا ہے اسے تو کبھی بھی خالی لوٹایا ہی نہیں جاتا۔ نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ دربار کا موجودہ پتہ موضع سلطان باہو، براستہ گڑھ مہاراجہ، تحصیل احمد پور سیال، ضلع جنگ، پاکستان۔